اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عمدہ زمین کی نباتات تو حکم خدا سے خوب اگتی ہے، اور جو زمین ناکارہ ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہیں اگتا مگر اکا دکا۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والوں کے لیے نشانیوں کا الٹ پھیر کیا کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس انہوں نے یہ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے، میں ضرور تمہارے لیے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان کی قوم کے شرفاء نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو آپ ہی کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی ذرا بھر بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار کی طرف سے پیغامبر ہوں۔ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری ہی خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس سے تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تم ہی میں سے ایک مرد پر نازل ہوئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم متقی ہو جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ بس انہوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے خود ان کو اور کشتی میں جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دے دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ تو اندھے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے انہی کے ہم قوم ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم عذاب خدا سے نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں سے جو کافر تھے ان میں سے بڑے بڑوں نے کہا، ہم تو تم کو یقینی نادانی میں دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھر نادانی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں، اپنے پروردگار کے پیغام تم کو پہنچاتا ہوں اور تمہارا موت بر خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس سے تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر نازل ہوئی کہ وہ تم کو ڈرائے؟ اور تم یاد کرو جب خدا نے قوم نوح کے بعد تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور اپنی مخلوق میں تم کو قوت اور قامت میں زیادہ کیا ہے، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ایک خدا کی تو عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جائے؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب تو آ چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسی چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود سے نامزد کر لیا، اور اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی، لہذا تم عذاب کے منتظر ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس ہم نے خود کو اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور مومن نہ تھے ان کی ہم نے نسل قطع کر دی۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس کھلا معجزہ آیا ہے، اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے بری طرح نہ چھونا یعنی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم کو دردناک عذاب آئے گا۔ اور اس کو یاد رکھو کہ قوم عاد کے بعد خدا نے تم کو مالک بنایا ہے اور تم کو اس زمین میں آباد کیا ہے کہ نرم زمینوں میں تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر تم مکان بناتے ہو۔ تو اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو اور زمین میں فساد مت کرو۔ ان کی قوم میں سے جو بڑے بڑے تھے ان کے سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں ہم تو اس پر یقین ایمان رکھتے ہیں۔ متکبرین نے کہا کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم اس کے بالیقین منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو طے کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور یہ کہہ دیا کہ اے صالح، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ آخر زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور حضرت صالح ان سے روگردان ہوئے اور فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تم کو پہنچایا تھا اور تم کو نصیحت کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے،
اور ہم نے لوط کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بدی کرتے ہو کہ ویسی بدی تمام عالم میں کسی نے نہ کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، تم ضرور حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے ہو۔ اور ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ یہ کہنے لگے کہ ان کو اپنے گاؤں سے نکال دو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک بنتے ہیں۔ بس ہم نے لوط کو اور ان کے بال بچوں کو نجات دی سوائے ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ان پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا۔ بس غور کرو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے، اب پیمانہ اور ترازو پورے رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور بعد اصلاح ہو جانے کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ بات تمہارے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر رستے میں اس غرض سے نہ بیٹھو کہ لوگوں کو ڈراؤ، اور جو اللہ پر ایمان لائیں ان کو رائے خدا سے باز رکھو اور اس کی کجی کے خواستگار ہو، اور اس کو یاد رکھو کہ تم تھوڑے سے تھے، خدا نے تم کو بڑھا دیا ہے۔ اور غور کرو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس حکم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا اور ایک گروہ ایمان نہ لایا تو صبر کرو جب تک کہ خدا ہمارے مابین فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے۔